الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، مسلمان کی زندگی کا حسن، پوری زندگی کا حسن اور خوبصورتی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہر مخلوق کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، ہر ایک سے محبت۔ اور جہاں اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوتی تو وہاں حلال محبتیں بھی پروان نہیں چڑھتی، وہاں حلال محبتوں سے بھی یہ دور ہوتا ہے۔ باپ سے محبت، ماں سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، عزیز و قارب سے محبت، آپس میں ساتھ رہنے والوں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، سگے بھائی سگی بہن، خالہ پھوپھی سے محبت، ان سے بھی محبت نہیں کرتا، پھر یہ خود غرض بن جاتا ہے، یہ اپنی خواہشات کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 بہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ تو محبت ہے، یہ تو نرمی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر حلال رشتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور حلال رشتوں سے محبت نہ ہونا، نانی سے محبت ہی کوئی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے، بوڑھی نانی ہے، بوڑھی دادی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نانا جان ہے، دادا ابا ہے، کوئی پاس ہی نہیں بیٹھتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی مخلوق سے محبت ضرور ہوگی، یہاں تک کہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، گناہ گاروں سے بھی محبت ہونی ہے۔ محبت تو گناہ گاروں سے بھی ہونی چاہیے۔ کس معنی میں؟ حضرت سری السخطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنید بغدادی کے شیخ ہیں۔ سری السخطی یہ بغداد میں دریائے نیل کے پاس سے گزر رہے تھے، ساتھ مریدین بھی تھے۔ تو ایک کشتی پہ کچھ نوجوان گانا بجاتے، گانا گاتے، جو آزاد قسم کے، اوباش قسم کے ہوتے ہیں، وہ گزر رہے تھے۔
تو ذرا فاسق و فاجروں کی کچھ عادت سی ہوتی ہے کہ جہاں دیکھتے نا یہ ملا لوگ مولوی لوگ گزر رہے ہیں تو تھوڑی سی اندر رگ اور پھڑک جاتی ہے، تو جملے کسنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا، چاہے اگلا کتنی بد عقیدہ کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، کبھی یہ مزاج نہیں ہوتا ٹھٹا اڑانے کا، مذاق اڑانے کا۔ اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے، یہ ایک علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور ناحق کون ہے۔ یہ بہت بڑا اصول لے لیں آج، پتہ نہیں کتنے زمانوں سے یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے، ٹسل رہی ہے فسق اور فجور والوں کی اور اللہ والوں کی۔ اللہ والے نرمی برتتے تو خیر گانا بجانا اور کچھ بجانے کے آلات بھی ان کے پاس تھے، اس کے ساتھ انہوں نے کچھ جملے بھی کسنا شروع کر دیے، تو جو ساتھ میں ساتھی تھے انہوں نے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت بد دعا فرمائیے ان کی، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ جانتے تھے، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ جب اٹھائے تو دعا مانگی، اے اللہ جیسے تو نے انہیں دنیا میں بھی خوش رکھا ہوا ہے اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، تو انہیں جنت میں بھی اسی طرح ہنستا کھیلتا خوش و خرم رکھ دے، ان کی آخرت بھی اچھی بنا دے۔ تو وہ حیران ہو گئے سارے کہ جی آپ تو بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں تو اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں نا، اللہ کی محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ جبھی کسی بھی گناہ گار کو گناہوں میں لت پت بھی اگر دیکھو، کتنا بڑا ہی کیوں نہ گناہ ہو، اس کی حقارت کبھی دل میں نہیں آنی چاہیے۔ جی ہاں، کتنے بڑے بڑے کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر ان کی حقارت ہوتی وہ ایمان لاتے، سارے صحابہ بنتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو، اللہ سے تعلق اور محبت کا نتیجہ ہے یہ، جو اتنی بڑی بات انہوں نے فرمائی۔ عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو، کیسے، کس معنی میں؟ اسی معنی میں کہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی کی امت میں نہیں بھیجا۔ کتنے انبیاء آئے ہیں، اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے۔ چاہتے تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی امت میں، حضرت شیث علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت میں بھیج دیتے۔ اس نگاہ سے دیکھو، یہ بہت قیمتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاہ المسلم، کہ آدمی کے بدبخت اور گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے، اسے حقیر جانے۔ یہ لوگ، ارے بھائی اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو نا، چھوٹی سی نیکی، لا تحقرن من المعروف، یہاں بھی تحقرن حقارت سے ہے، اس کو بھی حقارت سے مت دیکھنا۔ ارے بھائی جو دین کا کام کر رہا ہے اگرچہ تمہاری نگاہ میں چھوٹا ہی ہے، حقارت سے مت دیکھو، اگرچہ وہ راستے سے تھوڑا چھوٹا سا کچرا ہی اٹھا کر سائڈ پہ کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، تو کیا کہنا
ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ 100% دین زندہ ہو جائے، کوئی بھی ہو، نماز زندہ ہو جائے، سب اللہ والے بن جائیں، تو جو اس بات کی فکر کر رہا ہو کہ اللہ کا دین سارے عالم کے اندر زندہ ہو جائے، تو جو لوگ حقارت کی نیت سے ان کو دیکھتے ہیں نا، میری بات یاد رکھنا، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بندے نہیں ہیں، کیونکہ تو ان کے تو گناہ گار ہونے کے لیے کافی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کمتر سمجھے۔ اہل اللہ تو گناہ گاروں کو بھی حقارت سے نہیں دیکھتے، یہ اہل اللہ کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ تھا، اس نے بڑی اذیت پہنچائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان پر بد دعا کیجئے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اہدیہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو دعا کر رہے ہیں، فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعنت کرنے والا تھوڑی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں پر لعنت بد دعائیں وغیرہ کرتا رہوں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی اہل اللہ میں منتقل ہوئی ہے کہ وہ حقارت سے نہیں دیکھتے کسی کو، کوئی بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے احکام اور احادیث مبارکہ حکم سارے بیان فرماتے تھے ڈنکے کی چوٹ پر، لیکن ساری زندگی کسی بھی انسان کو، کسی بھی کافر اور مشرک کو اور بتوں کے پجاری کو حقارت سے نہیں دیکھا، یہ میرا امتی ہے۔ یہ جذبات مسلمان کے ختم ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت ختم ہو گئی۔ اللہ سے محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری حلال محبتوں کی رعایت کرے گا، ساری حلال محبت۔ تو بھائی اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرو کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے، کتنا ہی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو، اللہ کو اس سے پیار ہے، یقین کرو اس بات کا۔ دنیا کی محبتوں میں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص اس نے میرے ساتھ فلاں کام کیا، فلاں گفٹ بھیجا، فلاں ساری خیر خواہی کے کام بھی میرے ساتھ کرتا ہے، اور اس نے دوسرے کسی شخص سے کہا ہے کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، تو کچھ ہی دنوں میں جب اس کو یقین آ گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں میں، یہ باتیں میں بڑی احتیاط سے کر رہا ہوں، تو پھر اس کو بھی اس سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں یقین آ گیا نا کہ واقعی، اور قرآن بھرا ہوا ہے دلائل سے، احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اللہ سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اسی کی محبتوں کا ہی تو نتیجہ ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی کھانے کا سامان مہیا ہے، ساری چیزیں مہیا، آکسیجن مہیا ہے، ہوا مہیا ہے، اور اسی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر ایک انسان کے لیے خیر خواہ ہے، اس کے ماں باپ اور یہ خود بھی اپنے لیے اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ اس کے لیے خیر خواہ ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ہو سکتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، کچھ بھی ہو،
چاہے نوکری ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے کوئی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، تم ایک کام کو کرنا چاہتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر تھا، وہ نہیں ہو رہا، آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تو میرے لیے خیر تھی، یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ بالکل اسی طرح کہ جس بچے کو نزلہ زکام کھانسی ہو، ساری رات کھانستا ہو، اور وہ آئس کریم کے ٹیسٹ کو دیکھ رہا ہے، آئس کریم کی لذت اور خوبصورتی اور اس کی رنگینی کو دیکھ رہا ہے، میری تو اس میں مزے ہی مزے ہیں، اس میں تو میری خیر ہی خیر ہے، مجھے کیوں نہیں اماں ابا لے کے دے رہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت نقصان ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، زمین پہ لٹ رہا ہوتا ہے، مجال ہے کہ ماں باپ اس کو آئس کریم دلا دیں۔ اور تم کسی چیز میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے خیر میں نے رکھی ہوئی ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس بات کا تصور اور خیال رکھیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب محبوب سے محبت ہو تو ایسا ممکن ہے کہ اس سے بات نہ کرے۔ یہ جو فاسق اور فاجر قسم کے یہ جو عشق مجازی میں یہ جو محبت عشق لڑاتے ہیں، یہ بھی تو 2 گھنٹے 3 4 1.5 2 گھنٹے کو تو پوچھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان کو کہ 2 گھنٹے کہاں گئے، بات کرتے 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 پوری رات گزار دیتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اور قرآن حکیم کی تلاوت کوئی نہیں ہے، قرآن حکیم کو سیکھتا بھی نہیں ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، محبت ہے، دعوے ہیں اللہ سے محبت کے، اور قرآن حکیم کا ناغے مہینوں نہیں سالوں پڑھتا تک نہیں ہے قرآن حکیم۔ یہ حال ہے، کیسی اللہ سے محبت ہے، کیسی محبت ہے یہ؟ تو اللہ سے محبت کا دیکھو، صبح فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ جب گھر سے نکلتے تھے نا تو جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں ہوتی ہیں نا، اس طرح سے ہر گھر سے بچوں کی، بچیوں کی، لڑکیوں کی، عورتوں کی، مردوں کی آوازیں قرآن حکیم کی پڑھنے کی آ رہی ہوتی تھی۔ اب تو فجر کے بعد بھی گزرو تو لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، لائٹیں بند ہی نہیں ہیں، برا حال۔ اللہ سے محبت ہی ختم ہو گئی، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی محبتیں آج ہمارے دل میں آ گئی ہیں۔ تیسری چیز گناہوں کو چھوڑنا۔ ابا جی آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، امی جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جی ہاں، لیکن بات نہ ابا کی مانتا ہے نہ اماں کی مانتا ہے، بات یہ مانتا ہے کس کی؟ بیوی کی اگر مانتا ہے تو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی محبت دل میں ہے، ماں باپ کی اہمیت اس کے دل میں کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی بات اگر شریعت کے مطابق ہے اس کو فوقیت ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ کس کی محبت دل میں ہے، یہاں تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ منع کریں فلاں گناہ نہیں کرنا، فلاں کام چھوڑ دو، فلاں نافرمانی، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو گناہوں والی زندگی چھوڑنی ہوگی۔ گناہوں والی زندگی چھوڑے بغیر آدمی کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ سے دعائیں مانگنا، جتنی اللہ سے محبت بڑھے گی اتنی دعائیں مانگنے میں یہ آگے ہوگا۔ ہم اندازہ کریں کہ کیا میں روزانہ 15 منٹ صرف اپنے لیے دعا مانگتا ہوں؟ ہاتھ جو اٹھائے تو 15 منٹ ہو گئے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے کسی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جان کر میں کچھ بات لمبی کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے کچھ صفائی ہو رہی ہے، پانی کھڑا ہے، نمازیوں کی جگہ بن رہی ہے۔ تو
بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا کا ہم اپنا مزاج بنائیں، 15 منٹ تو کم از کم ہم ہاتھ اٹھائیں. جس کو بوجھ لگتا ہے 5 منٹ گھڑی میں دیکھ کر. دعائیں نہیں پڑھنے آتی، ہاتھ اٹھا کے رکھے. اللہ کے در کا بھیکاری بنا ہوا ہے، بھیکاری بنا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے رکھے. پھر خیال آئے گا بھائی فلاں نے دعا کے لیے کہا تھا، اسی کے لیے مانگ لو یار. آہستہ آہستہ مزاج بن جائے گا. امت کے اندر سے دعائیں مانگنے کا مزاج ختم ہو چکا ہے. اپنے بچیوں میں، گھر میں آپ دیکھ لیں کتنی دیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. ہفتے میں دیکھیں، پھر مہینے میں چیک کریں، سال میں چیک کریں کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہے یا فلاں بیٹی میری ایسی ہے جو ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو 5 منٹ تک اس کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، 10 منٹ تک اس کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں. مزاج ہی کوئی نہیں ہے. نہ مسجد میں کوئی نظر آتا ہے، نہ گھروں میں، نہ رشتہ داروں میں. اکا دکا کوئی بوڑھا آدمی لگا ہوا ہو تو لگا ہوا ہو. یہ جتنے خزانے، آنکھوں کے خزانے، کان کے خزانے، زبان کے خزانے، خوبصورتی کے خزانے، پھلوں اور پھولوں کے خزانے، پتہ نہیں کون کون سے خزانے، لا محدود، حد کوئی نہیں ہے. ان خزانوں میں سے کسی ایک خزانے کی بھی اللہ کو ضرورت ہے؟ وہ محتاج ہے. اس نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ مجھے اور آپ کو دینے کے لیے. مانگتا کوئی نہیں ہے، مانگتا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے در پہ حاضر نہیں ہوتا. کتنے دکھ کی بات ہے. اور دعویٰ اللہ سے محبت ہونے کا، یہ تو صفر ہے. لہذا اللہ سے محبت پیدا کیجیے، اللہ سے محبت میں آگے بڑھیے. تو بھائی یہ 4 چیزیں ہو گئیں. ایک اس بات کا احساس کہ اللہ یقیناً مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. نمبر 2 قرآن حکیم کی تلاوت، اگرچہ روزانہ 3 آیتیں آپ پڑھیں. قرآن حکیم کھولیں 3 آیتیں، کیونکہ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ورنہ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ 2 صفحے پڑھیں، 4 صفحے پڑھیں، پاؤ سپارہ پڑھیں. نمبر 3 گناہوں کو چھوڑیں، معلوم کریں کون کون سے گناہ کبیرہ صغیرہ میری زندگی میں ہیں. اور نمبر 4 دعائیں مانگیں. انشاءاللہ اللہ سے محبت میں ترقی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وأعطى لله